دوستو، آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ کتاب میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ اونچے پہاڑوں پر پہلے زمانے میں ایک گاؤں تھا جس کی زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی اور وہاں یہودی رہتے تھے۔ اس گاؤں کے پاس بہت بڑا گھنا جنگل بھی تھا جہاں خطرناک درندے رہا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک یہودی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ باپ اپنی بیٹی پر بہت ظلم کرتا کیونکہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ وہاں بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں نہیں تھی، بیچاری گھر کے کام بھی کیا کرتی تھی اور کھیتوں کی بھی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اس کے پاس بہت سی بکریاں تھی جس کو چرانے کے لیے وہ پہاڑ پر لے جاتی۔ ایک بار بہت گرمی پڑ رہی تھی، وہ بکریوں کے ساتھ پہاڑ پر گئی اور اس نے بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اتنی دیر میں اس کی سب سے اچھی بکری نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ساری بکریاں تو موجود ہے لیکن اس کی سب سے پیاری بکری غائب ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور بکری کو ڈھونڈنے لگی اور بکری کا نام لے کر پکارنے لگی۔ اتنے میں بکری بھی ایک طرف سے بولنے لگی۔ جب اس لڑکی نے بکری کی آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے وہ بکری بندھی ہوئی ہے اور پانی پی رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ بکری کو یہاں پر کس نے باندھا ہے۔ وہ قریب گئی تو وہاں ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھوپڑی کے اندر ایک بزرگ بابا بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ نورانی تھا۔ اپنی بکری کو لینے جب قریب گئی اور اس نے اپنی بکری کو کھولنا چاہا اور لڑکی کہنے لگی کہ اے میری پیاری بکری، کیا تو مجھے بھول گئی اور یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی؟ بکری اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اسی وقت وہ بزرگ بابا وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ بابا یہ میری بکری ہے، اسے میں پہاڑ پر چرنے کے لیے لائی تھی لیکن یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں پر آ گئی۔ اب آپ یہ مجھے دے دو، میں اسے لے کر چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آگے بڑھتی اسے زوردار چکر آ گئے کیونکہ گرمی کا موسم تھا، اسے سانس تک لینے میں مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس کی صحت کچھ اچھی ہو گئی۔ بابا نے کہا بیٹی لگتا ہے تم بہت زیادہ محنت کرتی ہو۔ اس نے کہا کہ جی ہاں بابا، دوپہر کے وقت بکریوں کو لے کر آتی ہوں اور انہیں چراتی ہوں۔ بابا نے مسکرا کر کہا کہ بتاؤ بیٹی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ کاش یہاں پر بادل آ جائے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے اور موسم اچھا ہو جائے۔ وہ درویش اللہ والے کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اپنی زبان میں کچھ مانگنے لگے۔ لڑکی نے غور سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ پاک اس بندی کی دعا کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری دعا کو سن لے۔ وہ بابا دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ پہلے ان کی آنکھوں میں نمی آئی، پھر منہ سے رونے کی سسکیاں آنے لگی اور وہ پوری طرح گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے اور وہ لڑکی ان کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور وہ سوچنے لگی کہ زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے لیکن اس طرح کسی کو بھی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ نہ جانے کس سے مانگ رہے تھے۔ ان کا رونا بڑا عجیب تھا۔ پہلے تو وہ لڑکی ڈر رہی تھی کہ بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ لڑکی پریشان ہوئی اور خوف کے مارے بزرگ بابا کو دیکھتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور آخر مانگ کس سے رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک وہی سورج جو اکڑ دکھا رہا تھا وہ کہیں پر چھپ گیا۔ ہوائیں جو بہت گرم تھی وہ ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں برف گر رہا ہو۔ جنگل میں ہوا بڑھتی جا رہی تھی اور بہت سکون ہو گیا۔ بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آ گیا اور لڑکی اور بزرگ بابا کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ بزرگ نے ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن اس بار وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دعا اور شکر ادا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور اس لڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں موجود رومال سے داڑھی کو صاف کیا اور بولے دیکھ لو میرا رب اپنے کسی بندے کی بات نہیں ٹالتا۔ لڑکی کہنے لگی کہ کون سا رب؟ کس کا رب؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ اور اس گرمی میں یہ کیسا موسم ہو گیا؟ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے کہ میں اسی رب کی بات کر رہا ہوں
जो रब वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं, वो एक है, उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा, मैं उठा फिर बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था, ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, मैं उससे मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ किस तरह से सुन लिया। तो वो लड़की कहने लगी कि ये तो अजीब माजरा है, मैंने देखा है, आप मुझे बताएं कि आप अपने रब को कैसे मनाते हैं, वो कैसे आपकी दुआ सुनता है। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, यह बात मैंने अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था, मेरी माँ से मेरा रोना बर्दाश्त ना होता और वो तड़प जाती और मुझे गोद में उठा लेती, मुझे चूमती थी और मेरी आंखें साफ करती थी। मेरी ख्वाहिश को मेरी माँ पूरा करती थी, मैं जो कहता था वही करती थी। उसके बाद बुजुर्ग ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने गया। मैं बता दूं कि कुरान मजीद मेरे रब की मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया कि अल्लाह एक इंसान को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बुजुर्ग कहने लगे कि बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, मांगता हूँ तो मेरा अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो मेरी हर जायज दुआएं सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी कि इसका मतलब है कि आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया बनाई है। मुझे और आपको, मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। न सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त के पत्ते, ये सूरज, चांद, बल्कि जमीन का जर्रा जर्रा सब उसी ने बनाया है। और ये जमीन से बाहर की दुनिया, हर जगह को उसने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा कि बेटी कहाँ जाओगी, हर जगह उसी ने बनाया है। लड़की कहने लगी कि बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं, वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा कि आओ मिलकर वजू करो। बाबा ने उसको पूरा तरीका बता दिया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी, जैसे कि दुनिया की हर दौलत उसको मिल गई हो। लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की बहुत खुश थी, मगर घर पर उसका बाप बड़ा सा डंडा लिए खड़ा हुआ था। लड़की ने अपनी बकरियों को लिया और घर आ गई। बाप ने पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो। लड़की ने अपने बाप से कहा कि अब्बू जंगल में बकरी चली गई थी तो मैं फौरन उन्हें ढूंढ कर ले आई हूँ। बाप लड़की के करीब आया और जोर जोर से उसे मारने लगा। उस मोटे डंडे से जब उसको मार लगती तो वो तड़प जाती। उसका बाप उसे और ज्यादा मारता। वो जालिम बाप उसे मारता जा रहा था, यहाँ तक कि लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो वहाँ पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद उठ पाती। फिर अचानक उसके जहन में वो बुजुर्ग बाबा आ गए। वो बुजुर्ग बाबा ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कह रहे हैं कि मेरी प्यारी बेटी उठो, वजू करो और नमाज पढ़ो। उसके बाद लड़की उठ गई, वजू की और नमाज पढ़ने के बाद उसने उस बुजुर्ग की तरह दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शम्मा रोशन कर दे, उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत डाल दे। इधर उसका बाप जंगल की तरफ से कहीं जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो अचानक वहां पर एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे खा जाएगा। उससे पहले कि वो वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया और वो आदमी जख्मी हो गया। उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां पर आ गए। उन्होंने चीते से कहा कि बस हो गया, मिल गई उसे सजा, अब तुम चले जाओ। वो चीता वहां से चला जाता है और वो आदमी बैठे हुए उस बुजुर्ग बाबा को देख रहा था। वो आदमी कहने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे कहने पर ये चीता कैसे चला गया। उन्होंने कहा तू बच गया, तुझे पता नहीं किसकी वजह से, तेरी बेटी की वजह से जिसे तू अभी मार कर आ रहा है। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा क्या बकवास कर रहे हो। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बकवास नहीं कर रहा हूँ,
اسی بیٹی کی وجہ سے آج تو بچا ہے۔ اگر تو یہ بات نہیں مانتا تو میں ایک بار پھر اس چیتے کو بلاتا ہوں، وہ تیرا کام تمام کر دے گا۔ بزرگ بابا نے اشارہ کیا تو وہ چیتا جو کچھ دیر پہلے جا چکا تھا ان کے ایک اشارے سے پیڑ کے نیچے سے چھلانگ مار کر آ گیا اور اس آدمی پر کود پڑا۔ وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے مان لیا۔ بزرگ بابا نے کہا کہ بتاؤ تو اپنی بیٹی پر ظلم کرے گا، بتا کیا تو اسے مارے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر کبھی ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ ظالم آدمی کہنے لگا کہ بابا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں اب ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر میری بیٹی نے میرے مسلمان ہونے کی دعا کی ہے اور پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اسلام میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بیٹی تو ہمارے آنگن کا حسین پھول ہے، اس کو بہت پیار سے رکھو اور انہیں تکلیف نہ دو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔